السلام علیکم، میں پاکستان سے ہوں اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم اپنا کلوتھنگ کا کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں، اس میں جیسے بہت ساری ہم کپڑے دیتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے، جیسے شادی کے لہنگے ہو گئے یا ساڑی ہو گئی، تو کیا ہم وہ پروموٹ کروا سکتے ہیں؟ جیسے یہ ماڈلز ہوتی ہیں، ماڈل سے، ایکٹریس ہوتی ہیں، ان سے ایکٹریس سے، یا جو بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں شادی کے لہنگے اور قمیص شلوار، اس طرح اس طرح اگر ہم ان کو پروموٹ کروا کے ہمیں کوئی آرڈر آتا ہے تو یہ حلال ہے یا ہم نہیں استعمال کر سکتے؟ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری چیز کو پروموٹ کرو؟ آج کے دور میں دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جہاں کاروبار اور اشتہارات کا دائرہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے، وہاں ہمیں شرعی حدود اور اسلامی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین کی تشہیر اور ترویج کے معاملے میں شریعت نے واضح طور پر کچھ اصول مرتب کیے ہیں تاکہ معاشرہ اخلاقیات اور دین کی حفاظت کی جا سکے اور خرافات اور فتنوں سے سماج بچا رہے۔ جہاں تک دو حصے ہیں آپ کے سوال کے، ایک تو یہ کہ آپ نے ماڈلز کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرا تذکرہ کیا ہے سوشل میڈیا کا۔ اگر سوشل میڈیا پر آپ اعلان کروانا چاہتی ہیں اور اپنے اشتہارات دینا چاہتی ہیں تو جیسے ہمارا چینل ہے، اب اگر کوئی حج اور عمرہ ٹریولز ایجنٹ ہے اور وہی چاہتا ہے کہ محمد عاقل صاحب، چونکہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے تو ہم اس طرح کے اعلانات آپ کے ذریعے پہنچائیں، اور وہ ہمیں اس کا حق اجرت بھی ہماری دیتا ہے، ہماری خدمات کو لیتا ہے اور پھر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے چینل یا ہمارے اس چینل کے ذریعے اپنے اشتہارات ہم سے کروانا چاہتے ہوں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس چینل کی سپورٹ بھی ہوگی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، سوشل میڈیا کے ایڈورٹائزمنٹ میں دراصل اگر چند چیزیں نہیں ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے تشہیر اور ترویج کے لیے کسی بھی بے پردہ خاتون کی خدمات حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بے پردگی کا فروغ ہوگا اور لوگ بے پردہ عورت کو دیکھنے کے گناہ میں خواہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح بے پردگی بھی اسلام میں کبیرہ گناہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنمیوں کی دو قسموں کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھی، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، خود بھی مائل کرنے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ تو جہنم کی دو قسموں میں سے آپ علیہ السلام نے یہ قسمیں جہنم میں دیکھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائل کرنے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ تو ایسے سماجی برائیوں کا عورتوں کو بھی حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ کبائر ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سامنے لا کر ان کی تشہیر کر کے کوئی بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہم۔ البتہ اگر آپ جو دینی چینلز ہیں، جیسے کہ ہمارا چینل ہے، آپ اس چینل سے اپنے کپڑوں کا اشتہار دے سکتی ہیں، اور جو خدمات آپ ان ماڈل سے لینا چاہتی ہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں نا۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے اشتہار چلیں تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ جو شرعی اصول ہے وہ یہ کہ بے پردہ خواتین، موسیقی اور اس طرح کے، اگر آپ کے شیخ
मुस्तफ़ा अल-अदवी हैं, उनसे पूछा गया, एक मोराको का शख्स है, उसने कहा कि मैं ऐसा कारोबार करता हूँ। उसने कहा देखिए साहब, अगर आप अपना काम करते हैं तो बच जाइए, ये आपके हाथ में है ना, ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट मत दें। लेकिन अगर ये आपका काम नहीं है, आप मुकल्लफ नहीं हैं, तो आप फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट बनवा रहा है वो जाने और उसका रब जाने, रब उससे पूछेगा। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे इश्तिहारात आप चैनल पर देखते हैं, ये चैनल पर हम गैर इख्तियारी तौर पर ये आपके सामने आते हैं, हमने इनको नहीं बनाया है। अलबत्ता अगर हमसे कोई उम्र वाला या कोई दीनी खिदमत या किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट हमसे हलाल दायरे में बनवाना चाहेगा तो हम बनाएंगे, लेकिन उसकी तशहीर के लिए किसी औरत को या किसी ऐसे मंजर को हम आपकी खिदमत में नहीं पेश करेंगे जो इस्लामी हुदूद और इस्लामी तालीमात को पामाल कर रहा हो। याद रखें, आपका रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुकर्रर हो गया है और आप हरामों से बचें ताकि आपकी रिज़्क़ में वसात हो और हलाल रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बरकत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आया है, यकीनन एक आदमी को किसी गुनाह की बिना पर रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। तो आप ऐसा ना करें कि कोई गुनाह करें और जिसकी वजह से आपके रिज़्क़ में कमी आए। तो कोई भी जान ले उस वक्त तक नहीं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उसमें हमें ये भी मिलता है, कोई भी जान उस वक्त तक नहीं मरती जब तक कि उसकी उम्र पूरी ना हो जाए और उसका रिज़्क़, वो अपना रिज़्क़ मुकम्मल न कर ले। लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए और नेक तरीके से रिज़्क़ कमाना चाहिए। तो अगर आप इश्तिहार करवाना चाहते हैं, आप उम्रे टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, बल्कि आज मेरा बेटा भी कह रहा था कि आप एक काम करें कि अपने चैनल को इश्तिहारात के लिए भी खोलें, तो अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम आपके इश्तिहारात इस चैनल पर बनाएं और आप इस चैनल की सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से दो काम होंगे, एक आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और दूसरा इंशाअल्लाह ताला दीन की खिदमत में हम और आपके लिए खूबसूरत वीडियोस, मालूमाती वीडियो और ज़ख़ीरा इल्मी तोहफ़े सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू ज़ुबान में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और अगर हमें आप इश्तिहार देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 00966 504 686317। मैं